नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात ईद स्पेशल लेकर। जी सलाम के तमाम नाजरीन और तमाम फ़र्जंदान तौहीद को हम सब की तरफ से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से आइए इस्तकबाल करते हैं खुशामदीद कहते हुए। शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबके सवालात का भी खैर मकदम रहेगा और चूँकि आज ईद उल अज़हा है तो इसी की मुनासबत से मौलाना साहब से हम थोड़ी सी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके जहन में भी ईद क़ुरबा के मसाइल से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल है तो आप यकीनन हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके सवालात का इंशाअल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ईद उल अज़हा कहें या ईद क़ुरबा कहें, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इससे वाबस्ता हैं। और हम अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं, आपकी शख्सियत को देखते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही जलीलुल क़द्र और उलुल अज़्म अंबिया में से एक हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है, खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। और ये मकाम और मर्तबा आपको यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे आजमाइशों का एक तवील सिलसिला है। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बारहा कई मौक़े पर आजमाया और हर मौके पर आप बिल्कुल खरे उतरे। आजमाइश की इब्तदा तो तब होती है जब आप अपने वालिद को दावत तौहीद देते हैं और वालिद जब ये कहते हैं कि जा तुझे संसार कर दूंगा, निकल जा यहाँ से, वो अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। दूसरी आजमाइश का मरहला होता है जब अपनी कौम को दावत देते हैं, कौम भी मुखालफत करती है। आजमाइश का तीसरा मरहला वो है जब बादशाह वक्त नमरूद को ललकारते हैं और उसके हुक्म पर आग में फिकवा दिया जाता है। आजमाइश का चौथा मरहला है वो तब है जब आप अपनी अहलिया हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने छोटे से बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बेआब गया वादी में छोड़ जाते हैं अल्लाह के हुक्म पर, इसे मशीयत इज़्दी समझते हुए। आजमाइश का पाँचवा मरहला वो है जब जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी आजमाइश है, जब एक बूढ़े वालिद को ये अल्लाह ताला के राह में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिलता है और बच्चा भी जो है वो सरापा तस्लीम और रज़ा है और दोनों चल पड़ते हैं अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाने के लिए। और यहाँ पर अल्लाह ताला ख़ुद पुकार उठता है कि ए इब्राहीम, तूने सच कर दिखाया। और यहाँ पर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से जो हम कहते हैं कि क़ुर्बत या दोस्ती का जो लक़ब मिला है, खलीलुल्लाह, वो इसी मकाम पर मिला है। तो आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं और उसके बारे में बहुत तफसील से हम जानेंगे कुर्बानी की रवायत के बारे में कि कुर्बानी की इब्तिदा कहाँ से होती है। अगर हम तारीख़ के औराक़ पलटते हैं तो बहुत पहले इसके सिरे मिलते हैं, लेकिन उसके सिरे को हम मौलाना साहब के पास चलते हैं जोड़ने के लिए। मौलाना साहब, कुर्बानी की जो रवायत मिलती है उसका आगाज़ कब से और कहाँ से होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है, आपने इरशाद फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल सुम्मल अमसल। सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश जो ली जाती है वो अंबिया इकराम की ली जाती है, उसके बाद जो उनसे करीब है, फिर जो उनसे करीब है। यानी जो जितना ज़्यादा अल्लाह ताला से क़ुर्बत का दावेदार है, जो उम्मीदवार है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ, उसकी उतनी ही ज़्यादा आजमाइश होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा आपने कहा, अबुल अंबिया हैं, यानी सिर्फ नबी नहीं हैं, नबियों के बाप हैं। बहुत सारे अंबिया इकराम उनकी औलाद में हैं, हत्ता कि सबसे आखिर में सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी नस्ल की आखिरी ज़र्री कड़ी हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने भी अंबिया इकराम आए हैं, सबको आजमाइशों से गुज़रना पड़ा है। ये जो आजमाइशें आपने बयान की हैं, उनमें सबसे अहम आजमाइश थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की क़ुरबानी की शक्ल में देनी पड़ी। यूँ तो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। क़ुरबानी इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिन अल-आख़र। उन दोनों ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने क़ुरबानी पेश की, लेकिन एक की क़ुरबानी कबूल हो गई, दूसरे की नहीं हुई। जब उन दोनों में आपस में दुश्मनी हुई और आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुए, जो कत्ल हुआ है वो दुश्मन नहीं था, उसके रिश्ते से वो दुश्मन था, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अपने डरने वालों को, अपने से ताल्लुक़ रखने वालों की क़ुरबानी पसंद करता है, उसी को कबूल करता है। जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें यह ज़रूर साबित है कि क़ुरबानी का सिलसिला लफ्ज़ क़ुरबानी ही के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही चल रहा है। और इसकी सबसे अहम यादगार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ख़्वाब नज़र आया,
وہ آپ حضرات کے اس کے ذکر میں آتا رہتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہاں سے بات چیت کے سلسلے کو آگے ضرور بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی جو بات ذہن میں آ رہی ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کے حضور اپنی اپنی نظریں پیش کی، ایک نے دل سے قبول کی، اچھا سامان پیش کیا، دوسرے نے ایسے ہی کچھ سامان جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیا، تو جو دل کی نیت تھی وہ اللہ کے حضور کتنا مقام رکھتی تھی؟ جی ہاں، وہ خود اس نے جس کو قتل کر دیا گیا اس نے کہا تھا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں، تقوی اختیار کرنے والوں، پرہیزگاروں کی ہی قربانی پسند کرتا ہے۔ جتنی قربانی کو ہم پیش کر رہے ہیں، ایک آدمی چھوٹی سی چیز پیش کر رہا ہے لیکن دل کا جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا اور میری چیز اس قابل نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہی پیش کر رہا ہوں، وہ چھوٹی سی قربانی بھی اس کی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر قربانی میں کوئی چیز پیش کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے کہ میرے جیسا بکرا کون خریدے گا، 10 لاکھ کا بکرا خرید کے لایا ہوں، 5 لاکھ کا خرید کے لایا ہوں، بھیڑ چل رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے، اللہ کیا ایک کوڑی کی حیثیت نہیں اس کی۔ تو دل کا تعلق جو ہے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے جذبات کو دیکھتا ہے، اسی سے قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، قربانی بھی جو ہے وہ ایک طرح کی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے، رسولوں کو آزماتا ہے، پھر ہم عام انسانوں کو بھی آزماتا ہے، تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ ایک اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ قلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو جو ہماری زندگی ہے وہ سراپا امتحان ہے، لیکن ہم اس امتحان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ جو آزمائش ہے، اس آزمائش کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، جب انسان زندگی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اسی وقت سے روتا چیختا چلاتا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں میں آ گیا ہے بھی، اب اس کو پریشانی آئیں گی۔ ایک تنگ راستے سے گزر کے آنا، یہ سب سے پہلا امتحان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچپن کا سارا دور جو ہے ایسا گزرتا ہے، دانت نکل رہے ہیں تو بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں، دودھ پینے کے زمانے میں بڑی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، اسکول جانا ہے تو ایک رونے پیٹنے کا ماحول ہے، ساری چیزوں میں کمانا پڑ رہا ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ روتی دھوتی گھر سے نکل رہی ہے، یہ سارے امتحانات ہوتے ہیں۔ اور جتنی عظیم زندگی اتنی بڑی قربانی اسے دینی پڑتی ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی آدمی کامیاب کبھی نہیں ہوا۔ جو جتنا زیادہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ سید الانبیاء تو محبوب رب العالمین ہیں، وہ تو خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، انہی کی زندگی کی طرف آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، مخصوص کر لیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تدبر، تفکر، تلاش اور جستجو، یہ تمام جذبات ان کے دل میں پنپ رہے تھے۔ سورج کو، چاند ستاروں سے بھی وابستہ ان کی ایک جو ہے وہ واقعہ بنتا ہے، مکالمہ ہے۔ ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستارہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا۔ پھر چاند کو دیکھا، یہ زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا اپنے لا احب الآفلین۔ یہ اس کے بعد سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ اس سے زیادہ روشن اور تابناک ہے، یہی میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی زوال پذیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ لا احب الآفلین، میں زوال پذیر ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا، میرا رب کوئی اور ہے۔ اور یہاں پر کیا کہا مولانا صاحب؟ یہ تدبر جو تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ بچہ، یہ نوجوان جو ہے کسی وقت میں بہت عظیم ہستی بننے والا ہے۔ وہ جو ہر چیز پہ غور کر رہا تھا، چاند، سورج، ستارے ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، بہت بچپن میں دیکھتا ہے آدمی، شروع سے ہی دیکھتا وہ چلا آتا ہے، چندہ ماما دور کے شروع سے دیکھتا وہ آتا ہے، پسند کرتا ہے۔ چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے، چاند کو جب دیکھتے ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن جب سوچنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ بڑی ہستی کون ہے، میرا پروردگار کون ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا بنانے والا کون ہے۔ جب یہ غور کیا اور اس پہ نظر سے دیکھا اس کو، تو جس کو بھی دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، پہلے چھوٹے ہیں، پھر اور بڑے ہیں، پھر اور بڑا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے ڈوب جانے والے ہیں، مجھے ڈوبنے والے کی تلاش نہیں ہے۔
اسی طرح سے وہ ترقی کرتے کرتے آخر بتوں سے بیزار ہونے کا دور آیا. اور یہاں انہوں نے وہ کلمات ادا کیے مولانا صاحب جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری نماز میں بطور نیت ہم ادا کرتے ہیں. جی ہاں. انی وجہت وجہی للذی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی. اس میں بھی نماز کا بھی ذکر ہے، قربانی کا بھی ذکر ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت. زندگی سے مراد یہ زندگی نہیں جس میں ہم جی رہے ہیں، زندگی سے مراد زندگی سے متعلق اور زندگی میں جن جن چیزوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے وہ سب کچھ میری اللہ کے لیے قربان ہے، اللہ کے لیے پیش ہیں. محیای و مماتی، محیای میری زندگی، و مماتی میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے جو کہا تھا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، انہوں نے دکھا دیا کہ بڑھاپے کی 1000 تمناؤں کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے اور اکلوتا بچہ ہے، اس وقت تک حضرت اسحاق نہیں پیدا ہوئے ہیں. جی. وہ جبکہ فلما بلغ معہ السعی، ان کے ساتھ ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، جبکہ امیدیں قائم ہو جاتی ہیں. باپ کو اولاد سے امیدیں قائم ہوتی ہیں. بہت چھوٹا بچہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا. اس کے بڑا ہوتے ہوتے جب اس عمر کو آ گیا کہ باپ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اس وقت کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قربان کر دو اس کو. یہ تو سب سے بڑی آزمائش تھی. آزمائش کے سب سے پہلے مرحلے کی جانب اگر بڑھیں، دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا، ایمان باللہ جو ہے وہ راسخ ہو گیا ان کے دل میں کہ میرا رب جو ہے وہ ہے جو کہ پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، تمام زندگی اور حیات اور کائنات کا مالک وہی ہے. اپنے والد کے پاس گئے، دعوت حق دی، والد نے انکار کر دیا. کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ انہوں نے، والد نے کہا لارجمنک واہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں یہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتا اور میں اپنے راستے پر جاتا ہوں. ایک وقت وہ تھا کہ جب وطن، باپ سے علیحدہ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ گھر سے قربانی، گھر کی قربانی، زمین جائیداد کی قربانی، وطن کی قربانی، خاندان کی قربانی، باپ سے بے تعلقی، یہ سب کچھ گوارا کر رہے ہیں. لیکن رب العالمین سے بے تعلق ہو جانا وہ ان کو گوارا نہیں ہے. بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی نیک مزاج، متحمل مزاج انسان تھے. والد کو بھی جو ہے اتنا سخت سست جب ان کے والد نے انہیں کہا تو وہ سلام کر کے انہیں ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے رخصت ہوئے. ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا استغفر لک ربی، جی، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. اور جب تک بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار نہیں ہو گیا اس وقت تک وہ استغفار کرتے رہے. بعد میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو بتایا گیا کہ ابراہیم نے جو یہ کہا تھا میں استغفار کروں گا، اس وقت تک ان کو پتہ نہیں تھا. بعد میں جب ان کو بتایا گیا کہ مشرک کے لیے اور ہمارے نافرمان آدمی کے لیے آپ کو دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی. بالکل. اب قوم کو ہدایت دینے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ قوم جو تھی وہ اول تو نجوم پرست تھی، دوسرے اصنام پرستی تھی. جی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ قوم کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر بتوں کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف، ستاروں کی طرف. اب بھی کتنے لوگ ہیں، حالانکہ ستارے ایک عظیم طاقت ہے، سورج ایک عظیم طاقت ہے، اس کی روشنی سے دنیا کے بے شمار کام بنتے ہیں، لیکن یہ سب اس کی ذاتی چیزیں نہیں ہیں. فرق جو ہے ایک موحد کا اور ایک مشرک کا فرق یہ ہوتا ہے کہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی عظمت ہے، موحد یہ سمجھتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے خدا پاک کی تخلیق کا کارنامہ ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو نظر آ رہا ہے اس کی طرف نہ جاؤ، بلکہ جو نظر آ رہا ہے اس کو دلیل بناؤ اور رہنما بناؤ، رب العالمین کی طرف توجہ کرو. بے شک مولانا صاحب. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی قوم، ان کا قبیلہ باہر جاتا ہے کسی خاص موقع پر، کوئی تہوار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیشا لے کر یا کلہاڑی لے کر صنم خانے کا رخ کرتے ہیں. جتنے چھوٹے چھوٹے صنم تھے ان سب کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر وہ تیشا رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب قوم واپس آتی ہے، جو حال دیکھتی ہے وہ ہم آپ سے ضرور جانیں گے، لیکن پہلے کالر کو شامل کر لیں اپنے پروگرام میں. مسرت صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں نا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ لوگ، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ رمضان رکھتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے وہ اتنے بے چین رہتے ہیں نا، ایک دو مہینے پہلے 3 4 بکرے لا کے باندھ لیتے اور ہے نا ایسے رہتے ہیں بے چین کے بس کب قربانی ہو. تو کیا یہ قربانی مطلب ہے، جائز ہے مطلب؟ اور دوسرا سوال بھی آپ سن لیجیے. میں نا میرٹھ سے ہوں اور میرے ہسبینڈ کے یہاں پہ وہ جاب لگی ہوئی ہے اتراکھنڈ میں.
हाँ सरकारी नौकर है। देखिए है ना, मैं यहाँ पे अपने बच्चों को ना तालीम दिलाना चाहती हूँ, तो मैं किसी के पास कलाम पाक पढ़ने के लिए भेज रही हूँ ना उनको, तो वो क्या करते हैं ना कि वो टीवी चलाए रखते हैं हर टाइम, मतलब तो वो मेरे बच्चे बोलते हैं कि बड़ी अम्मी इसको बंद कर दो टीवी को, तो उनको डांट देते हैं, बोलते हैं कि सीट करके बैठ जाओ, कर जाओ। वो बोलते हैं ना, तो वो दूसरे कमरे में सुनने के लिए जाते हैं, वहीं सुनते रहते हैं और टीवी की आवाज भी नहीं बंद करते। तो ये मेरे बच्चों को गुनाह मिलेगा क्या उनको गुनाह मिल रहा है? जी, आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। सवालात बहुत अच्छे हैं, आइए रहनुमाई की जानिब बढ़ते हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, आपका ये सोचना बहुत अच्छा है कि एक आदमी रमज़ान की अहमियत नहीं समझता, हालांकि वो फ़र्ज़ है, नमाज की अहमियत नहीं समझा तो वो फ़र्ज़ है, जबकि क़ुरबानी देना हर शख्स के लिए नहीं है, नमाज हर शख्स के लिए है, रोज़ा हर शख्स के लिए ज़रूरी है। जो आदमी कोई बीमार है, कमज़ोर है, उसकी बात अलग है, वरना हर शख्स को रोज़ा रखना चाहिए। क़ुरबानी जो है वो हर शख्स पर वाजिब नहीं है, जो गुंजाइश रखता है उस पर है, लेकिन वो क़ुरबानी के लिए बहुत बेचैन रहता है और रमज़ान की तरफ से लापरवाह है, रोज़े की तरफ से लापरवाह है, नमाज नहीं पढ़ता। इस सब के बावजूद हम ये नहीं कह सकते जो ये ना करे वो ये भी ना करे, जो रोज़ा ना रखे वो क़ुरबानी भी ना करे, जो नमाज ना पढ़े वो रोज़ा भी ना रखे। ये तरीक़ा नहीं है। तमाम फ़राइज़ और वाजिबात अलग अलग हैं। कोई आदमी अगर ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता ये कर ले। आप ये कह सकती हैं कि तुम क़ुरबानी को इतनी अहमियत देते हो, रमज़ान क्यों नहीं मानते, रमज़ानों की अहमियत क्यों नहीं समझते, नमाज की ताकीद क्यों नहीं मानते? तो इसलिए ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जब रमज़ान के रोज़े नहीं रखे तो क़ुरबानी क्यों कर रहे हो, ये कहना मुनासिब नहीं है। और दूसरा सवाल इनका क्या है? वो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार ज़ेबुन्निसा साहिबा से बात करें। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? ज़ेबुन्निसा साहिबा फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा एक बेटा है 20-22 साल का जी। वो पहले तो अच्छा था और अब वो बहुत गालियां बकता है और मतलब मार धाड़ करता है, और मैं प्यार से ही उसके बहुत मतलब पेश आती हूँ, और वो नमाज को भी नहीं और कलाम पाक को भी बुरा कहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह रहम फरमाए। जी मौलाना साहब। ऐसा मालूम होता है कि किसी गलत माहौल में उनका बैठना उठना हो गया है, इसलिए आप अल्लाह ताला से उनके लिए हिदायत की दुआ कीजिए। समझाना बुझाना इस उम्र के बच्चों के लिए मुनासिब यही होता है कि नरमी से समझाया जाए, अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ की जाए, और तमाम नमाज़ों के बाद फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरते ही कम से कम 7 मरतबा उसके लिए दुआ कीजिए, या हादी या करीम या रहमर राहिमीन, या हादी या करीम या रहमर राहिमीन पढ़िए, हिदायत की दुआ कीजिए, और पानी पे दम करके नमाज में जो कुछ आपने पढ़ा है वही पढ़ा हुआ पानी पे दम करके उसको पिलाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। रहमत साहब फरमाइए, सवाल क्या है? जैसे कुर्बानी औरत भी वाजिब है, और मेरे पापा को अटैक आया था तो उनकी तबीयत बहुत खराब होती है। जी, अल्लाह ताला शिफा अता करे, सेहत कामिला दे। जी मौलाना साहब, पहले तो क्या औरत पर कुर्बानी वाजिब है? जी, औरत पर अगर गुंजाइश है, उसके पास गुंजाइश पर ही होती है, मर्द पे हो या औरत पे हो, दोनों के पास अगर गुंजाइश है, मिसाल के तौर पर औरत के पास मालियत है, जेवर है, पैसा है, तो उसके ऊपर भी वाजिब है, और शौहर के पास अगर माली गुंजाइश है तो उसके ऊपर भी वाजिब है। दोनों करें। और बहुत सारी जगह तो ये किया जाता है, तालीम यही है कि औरत अपने हाथ से अगर कुर्बान कर सकती हो तो करे, लेकिन वो खड़ा होना सामने भी मुश्किल होता है। ख़वातीन को ज़्यादातर जब कुर्बानी होती है तो वो अंदर के कमरे में जाके बैठ जाती हैं कि कुर्बान होते हुए देख भी नहीं सकती। इसलिए ये तो ज़रूरी नहीं, लेकिन कुर्बानी ज़रूरी है। अगर गुंजाइश है तो कुर्बानी कीजिए, और बेहद अजर व सवाब है उसका। कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, इसलिए ज़रूर कुर्बानी कीजिए अगर गुंजाइश है। जी, सेहत के लिए ज़रूर दुआ जानेंगे, लेकिन उससे पहले तबस्सुम साहिबा से बात कर लें। जी बताइए तबस्सुम साहिबा, सवाल क्या है? वालेकुम सलाम। जी, और आपका बहुत बड़ा मतलब शुक्र अदा करना चाहूंगी। बहुत अच्छा मतलब रोज देखो मैं अपना आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। जी शुक्र है अल्लाह का। जी फरमाइए। और मुझे मौलाना साहब से बात करनी थी। मतलब हमारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई आदमी मतलब पीछा नहीं छोड़ता।
करवाना, ये इस तरह का बहुत ही परेशानी घर में रहा। जी इस तरह बस मतलब बहुत ही परेशानी रहा। और एक बात और करनी थी आपसे जी। मतलब ये दोनों मौलाना साहब मैंने ख्वाब में देखे ना जी मतलब उनमें दावत से बुलाए मैंने ना नाश्ते पे। जी ठीक है जी, नाश्ता करवा ली ना। चलिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको नाश्ता कराने का अजर सवाब अता फरमाए। आपने तो अपनी तरफ से पेश कर ही दिया, अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। ये कुर्बानी पेश करने का ज़माना भी चल रहा है, अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। जी कोई शख्स है जो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है मौलाना साहब? देखिए, मुझे मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं, सद हज़ारां दाम बाशद हर कदम, सद हज़ारां दाम बाशद हर कदम, तू तो बामाई नबाशद है गम। चारों तरफ हज़ारों लाखों जाल बिछे हुए हों और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन परवरदिगार तू अगर हमारे साथ है तो हमें कोई गम नहीं है। इसलिए हर परेशानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का दामन पकड़ो, उसकी डोर पकड़ो, उसके सामने सर झुकाओ, नमाज़े पनाह पढ़ो और किसी के लिए बद्दुआ तो कीजिए नहीं, इसलिए कि हमें बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं। हमें मकसद है हमारी हिफाजत हो। रब्बुल आलमीन से हिफाजत के लिए दुआ कीजिए, नमाज़ पनाह पढ़िए जिसमें सूरह फलक सूरह नास पढ़ी जाती हैं। अल्लाह ताला से कहिए सारी परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। सीमा शेख साहब फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी सीमा साहब फरमाइए। हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन मैं चाहती हूँ मौलाना से दरियाफ्त करना चाहती हूँ, मेरे शौहर भी इस वक्त सुन रहे हैं। जी मैं बहुत दिन से चाहती थी कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह पर चले। बहुत दिनों के बाद मेरी ये अरमान पूरी हुई। मेरे शौहर अभी 3 दिन हो गए जी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे। मैं चाहती कि वो और ज्यादा अल्लाह के नजदीक हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? ठीक है, इंशाल्लाह मौलाना साहब बहुत तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब इनके शौहर वहीं पे बैठे हुए हैं और वो आपकी बात सुनना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है, इनका ये जज्बा भी बहुत अच्छा है कि अपने शौहर को नमाज की तरफ लाने के लिए कोशिशां थीं, दुआ कर रही थीं, और शौहर का जज्बा भी काबिल कदर है कि उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं इनकी बात क्यों मानूँ, मैं अपनी बीवी का कोई ग़ुलाम हूँ, इनका पाबंद हूँ। जो कोई भी अच्छी बात कहे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है, अल कलिमतुल हिकमतु दालतुल मोमिन फ़हिसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। हिकमत और दानाई की और माकूल बात जो है मोमिन की खोई हुई दौलत है, जहाँ भी मिल जाए उसे कबूल करना चाहिए। ये नहीं कि कौन कह रहा है, जो बात है वो अगर माकूल है तो वो कबूल करनी चाहिए, चाहे छोटा बच्चा ही कह रहा हो, हमारी बीवी कह रही हो, कोई अनपढ़ आदमी कह रहा हो। तो इसलिए इन्होंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी है। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। और मेरे भाई आप पाबंदी कीजिएगा, ये नहीं कि 3 दिन का जोश है फिर खुदा न खास्ता होश भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाबंदी से पढ़ते रहिए, और उसकी पाबंदी हम खुद अपनी ज़ात से नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि परवरदिगार ये 3 दिन तो उन्होंने मुझे तौफीक दी है पाबंदी की, इसी तरीके से सारी उम्र मुझे नमाज की भी तौफीक दे और अपना हर हुक्म मानने के लिए मेरे दिल को आमादा कर दे। महबूब साहब फरमाएं, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी महबूब भाई फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। अरे ऐसा है, मैं आगरा से महबूब बोल रहा हूँ, कुछ सवाल करने में मौलाना साहब से। जी जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। मैं नमाजों की तो मैं पाबंदी करता हूँ, लेकिन कारोबार के अंदर मेरी खैर बरकत नहीं है, और बच्चे भी कुछ जरा परेशान माहौल के हिसाब से करते हैं। जी जी ठीक है। शेख अमान साहब आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा सवाल 2 सवाल हैं। जी जी शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। हमारा 2 सवाल है। जी बताइए, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि अगर अकीका कुर्बानी के मौके पर, हाँ अकीका अगर बड़े पर कर दे रहे हैं 2 हिस्सा लेके, तो अकीका होगा कि नहीं? जी ठीक है। दूसरा सवाल? दूसरा है कि
अगर बचपन में अगर बाप माँ अगर अकीका कर दिया है तो दोबारा हम अपना कर सकते हैं कि नहीं? जी ठीक है, इन्हीं सवालात से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बचपन में अगर अकीका हो चुका है तो दोबारा अकीके के नाम से तो करने की ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी के दिनों की आप बात कर रहे हैं, आप कुर्बानी अपनी तरफ से कीजिए, अल्लाह ताला ने और गुंजाइश दी है, अपने घर के दूसरे लोगों की तरफ से कीजिए। अगर कुर्बानी आपकी बीवी के ऊपर और किसी के ऊपर भी वाजिब है तो वो तो ज़रूर ही करनी चाहिए। बाकी अगर हमने एक बड़ा जानवर लिया है और उसमें 5 हिस्से 6 हिस्से तो हमारे हैं, 1-2 हिस्से खाली रह गया है, हम अपने मरहूम वालिदैन, हमारे दादा, हमारे उस्ताद, हमारे मोहसिनीन, उनके नाम कर दें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा कर दें, इसलिए कि सबसे बड़े मोहसिन आज़म तो वही हैं। जी, यहाँ इन्होंने सदक़े का जिक्र किया है कि अगर अक़ीक़ा हो चुका है तो क्या उसमें सदक़ा किया जा सकता है? नहीं, अक़ीक़ा अगर हो चुका है तो अब इसमें कोई और नियत नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी ही की नियत और कर लीजिए, मेरी तरफ से 2 हिस्से हो जाएं, 3 हिस्से हो जाएं, ये भी कर सकते हैं और किसी और की तरफ से भी कर सकते हैं। जी, अब कुर्बानी के मौके पर अगर बच्चों का अक़ीक़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। महबूब साहब को कारोबार में जो परेशानी है उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, कारोबार के सिलसिले में बहुत सारे असबाब होते हैं जो कारोबार में रुकावट बनते हैं। कभी कभी दुकान पर हम बैठ के वो सलूक करते हैं जिसकी वजह से ग्राहकों को नफ़रत होती है और ग्राहक टूटने लगते हैं। कभी लेन देन में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी कसम खा खा के जो सौदा बेचता है, सौदा चाहे उसका बिक जाए लेकिन कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से कोई आदमी ज़रूरतमंद आया, आप उसको वो मांग रहा है 200 रुपये 500 रुपये, आप 100 रुपये 200 रुपये ना दीजिए, 10-20 रुपये दे दीजिए। लेकिन जो भी कोई आ रहा है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया मांगने वालों का हक़ होता है तो उनको दीजिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं घोड़े पे सवार होकर भी आए और तुमसे सवाल करे तो उसको दो। तो कुछ न कुछ लोगों को देते रहिए, हर काम बिस्मिल्लाह करके कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, नमाज़ों के बाद दुआ कीजिए, खाने पीने में हर चीज़ में बिस्मिल्लाह करके खाना खाइए। ये तमाम असबाब हैं जो कारोबार में बरकत देते हैं। जी, बच्चों के लिए जो सवाल है उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। रफ़ीक भाई, आपको प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, फरमाइए सवाल क्या है? जी रफ़ीक साहब फरमाइए। हाँ, रफ़ीकुद्दीन साहब असम से बोल रहा हूँ। जी जी, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। हेलो रफ़ीक भाई, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए उसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए बिल्कुल। हाँ, वो टीवी तो वॉल्यूम तो कम है। ठीक है, फिर सवाल बताइए। सवाल है जो कुर्बानी के बाद सिलसिले में जो मियाँ बीवी दोनों को फर्ज पड़ता है, लेकिन बीवी के पास इतने हमारे पैसे नहीं है जो दे सके, तो क्या जरूरी है जो मियाँ भी उसका बीवी का फर्ज अदा करे? ठीक है। दूसरा सवाल है कि हमारे जो के सपना के बारे में, सपना वो अक्सर मैंने सांप सपना में आज नजर आता है, जो सांप उसको घेर लिया या सांप जरूर से घूम रहा है या सांप को भी काट दिया। ठीक है भाई, शाहीन साहबा का सवाल ले लें, फिर आपके सवाल की तरफ आ रहे हैं। जी शाहीन साहबा फरमाइए। शाहीन साहबा मैं सुन पा रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि मेरे पापा का इंतकाल हुआ है तो वो मेरे ख्वाब में आए तरकारी वगैरह लेकर, और दूसरा ख्वाब ये गिरा कि ये अच्छा ख्वाब है, और दूसरा ख्वाब ये गिरा मुझे मेरे शौहर को कि उनके ख्वाब में सांप आए हैं। हाँ शाहीन साहबा, जी आपके 2 सवाल हमने शामिल कर लिए। आज ज़्यादातर सवालात हमारी ख्वाहिश ये है कि आप कुर्बानी से मुताल्लिक़ करें, आपके दोनों सवालात हमने शामिल कर लिए। मौलाना साहब, अगर ख्वाब में कोई शख्स सांप देखता है तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? देखिए, सांप जो नज़र आते हैं ये कुछ असरात होते हैं जो मुज़िर होते हैं। उनके लिए अगर कोई तरीक़ा आपके पास ऐसा है जो उतार करने का, या कोई अच्छा आलिम जानने वाला है उससे उतार करा लीजिए, वरना कम से कम सूरह बकरा पढ़ना घर के अंदर वो मुफीद है, आयतुल कुर्सी पढ़ना मुफीद है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ना, ये चीज़ें मुफीद हैं। और रात को सोते वक्त और सुबह उठने के वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करना हिफाजत के लिए बहुत अच्छा है। जी, तो शाहीन साहबा के साथ साथ रफ़ीक भाई, आपके सवाल का जवाब भी यहाँ आ गया। अब आपने कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो सवाल किया वो मौलाना साहब से जानते हैं। अगर बीवी के पास इस्तिताअत नहीं है तो शौहर पर ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी करे? देखिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर शौहर के पास इतनी गुंजाइश है तो उसकी तरफ से भी अगर वो कुर्बानी कर देता है और उनको बता दे कि मेरी तरफ से भी, तुम्हारी तरफ से भी कर दी है, तो वो कुर्बानी मकबूल होगी और इंशाअल्लाह ताला इसका अजर सवाब उनको भी मिलेगा और करने वाले को भी मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शहनाज साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? इनसे रब्ता नहीं रहा। मौलाना साहब, एक बहुत अच्छा सवाल मसरत साहबा ने दरियाफ्त किया था कि बच्चे कहीं कुरान पाक की तालीम लेने जाते हैं, अब वहाँ टेलीविज़न चल रहा होता है, तो क्या ये बेहुरमती नहीं है? देखिए, उनको ये करना नहीं चाहिए।
بچے جو کہتے ہیں ان سے، اور وہ کہتے ہیں ادھر پیٹ کر کے آپ بیٹھ جائیے. پیٹ کرنے سے کانوں کی آواز راستہ بند نہیں ہوتا. آنکھوں سے تو نظر نہیں آئے گا کچھ جو وہ پیٹ کر لیں گے، لیکن کانوں میں آواز آتی رہے گی، پڑھنے میں خلل ہوگا. اس لیے ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا گناہ ہمارے بچوں پہ تو نہیں ہوگا. گناہ تو ان پر نہیں ہوگا، لیکن ان کے بچوں کے والدین کو چاہیے کہ ان سے وہ کہیں کہ یا تو کسی دوسرے کمرے میں پڑھا دیجئے. اور پڑھانے والوں کو بھی اتنا زیادہ انہماک ٹی وی دیکھنے میں اور ٹی وی کے پروگراموں میں اتنے زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی طرف جو توجہ کم ہے اور اس کی طرف زیادہ ہے، اور وہ بچے بھی کہہ رہے ہیں تو وہ دوسری طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا سلوک کرنا قرآن مجید کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے. تعلیم ضرور متاثر ہوتی ہے جب پروگرام بھی چلتا رہے اور آپ اس کو پڑھاتے بھی رہیں. رحمت صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں مولانا صاحب، صحت کے تعلق سے ہے. صحت و عافیت کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے، صحت و عافیت کے لیے ایک تو سورہ فاتحہ پڑھنا مفید ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھیں تو اچھا ہے، ورنہ آخر کے 2 قل جو ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا. کھانے پینے کی ذرا احتیاط ضروری ہے. موسم جب تبدیل ہوتے ہیں اس وقت میں کم کھانا اور صاف ستھرا اور تازہ کھانا مفید ہوتا ہے. وہ صحت کی حفاظت کے لیے یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں. جی، اب ایک بہت اہم سوال ہے بچوں کے تعلق سے. بار بار ہم دیکھتے ہیں کئی سوالات ایسے آتے ہیں والدین کے. ایک خاص عمر میں پہنچ کر بچے، ہم یہ تو نہیں کہتے باغی ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں نافرمان ضرور ہو جاتے ہیں. دیکھیے، بچوں کو ہم جو زمانہ بعد میں پریشانی کا آتا ہے اس سے پہلے اس کو سوچنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح بارش شروع ہو گئی اس وقت آپ اگر چھت کی مرمت کی سوچ رہے ہیں تو یہ وقت گزرنے کے بعد کا مرحلہ ہوا. جب بارش کے آثار محسوس ہو رہے ہیں اور موسم آ رہا ہے بارش کا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کھڑکیوں میں بار بار پانی آتا ہے اور چھت بھی ٹپکتی ہے اور سب ہوتا ہے، تو بارش شروع ہونے سے پہلے، بارشوں کا موسم آنے سے پہلے وہ سارا بندوبست کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بچے جو باغی ہوتے ہیں، جب ان کو اپنا شعور کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم چاہیں مانیں چاہیں نہ مانیں. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ بچہ اتنی بات تک ماں سے پوچھتا ہے، امی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں. اور جب ایک دفعہ سن کے اس کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، کیا کہتے ہیں، 2-3 دفعہ پوچھتا. وہ سیکھ رہا ہے، ہر چیز سیکھ رہا ہے. اس وقت میں آپ نے کیا سکھایا کیا نہیں سکھایا، یہ آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی جب ہو جاتی ہے سکھانے کے دور میں، تعلیم دینے کے زمانے میں، تربیت کے معاملے میں، اس وقت بعد میں اس کی سزا ہمیں یہ بھگتنی پڑتی ہے کہ وہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی بچہ کتنا ہی بگڑ جائے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. اور میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی دعا بھی کسی ولی کی دعا سے کم نہیں ہوتی. ماں باپ کو دعا بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. نمازوں کے بعد دعا کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت دعا کیجیے. بچوں کی ہدایت کے لیے دعا اور تدبیر اور کوشش مسلسل کرتے رہیے. ساری عمر گزر جائے وہ نہ ٹھیک ہوں خدا نہ خواستہ، نہ صحیح، آپ اپنی کوشش کا اجر و ثواب ضرور پائیں گے انشاءاللہ. رخسانہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی امی کے لیے دعا کری تھی. امی بیمار تھیں جب کہ امی ہاسپٹل سے آ جائیں گی تو میں 2 روزہ رکھوں گی. لیکن آج میری امی ہمارے بیچ میں ہی ہیں تو کیا یہ روزہ مجھے رکھنے ہوں گے؟ میری امی تو ہاسپٹل سے آ گئے، ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ آپ گھر لے جائیے، گھر میں خدمت کیجیے. ہاسپٹل سے آنے کے 10 دن کے بعد امی انتقال کر گئی. تو کیا یہ روزہ رکھنا مجھے واجب ہے؟ اور فون میں ہی جواب مجھے دے دیجیے، اس لیے کہ ہماری لائف چلی گئی ہے، مجھے بھی نہیں دیکھ پا رہی. بہت بہتر. تو رضوانہ صاحبہ آپ سے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار، مولانا صاحب رخسانہ صاحبہ کے سوال کا جواب دے دیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے بیٹے، اس پر آپ کے ذمہ روزہ واجب تو نہیں ہوا، لیکن آپ اگر روزے رکھ لیں اور ان کی مغفرت کے لیے اپنے صبر و قرار کے لیے دعا کریں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ روزہ رکھنا ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید ہوگا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ انتظار کرنے کے لیے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم قربانی کرنے کے ہیں تو میرے سسرے جو گزر گئے ہیں ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی باہر والے کی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ جی آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہیں؟ آپ اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہی ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے مولانا صاحب. کسی دوسرے کا نام باہر والوں کا رکھ سکتے ہیں، مطلب میں بچوں کا جو جن کا باپ نہیں ہے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا کسی نے چھوڑ دیا ہے ان کے کر سکتے ہیں؟ اور جی یہاں تک ہی رکھتے ہیں سوال کو. جی دیکھیے، کسی مرحوم کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتی ہیں. اپنی طرف سے تو کر ہی رہی ہیں آپ، یہ اچھی بات ہے. دوسروں کی طرف سے بھی کریں
تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کی طرف سے بھی کریں اس کو آپ بتا دیں کہ تمہاری طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، مرحوم لوگوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کسی باہر والے کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے، بالکل غیر متعلق آدمی ہے کوئی ہمارا، پھر بھی کچھ نہ کچھ محسن ہوگا، تعلق والا ہوگا، اس کی طرف سے بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بتا دیجئے کہ آپ کی طرف سے بھی ہم قربانی کر رہے ہیں، تو بہت اجر و ثواب ہے۔ جی، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ رہا ہے مولانا صاحب، جیسے اگر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو گھر کے بڑے بزرگ موجود ہیں، گرچہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن بچے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام سے، ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو ایسے میں قربانی اصل میں کس پر واجب ہے؟ پہلے کیا کس کو کرنا ضروری ہے؟ یہ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، یہ ہم لوگ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ شاندار کرسی ایک ہے اور چھوٹی موٹی کرسیاں ہیں، تو اس پہ ہم جا کے کیا بیٹھیں، اپنے ابا جان کو بٹھائیں گے۔ یہ ایک اعزاز یہاں تو ٹھیک ہے محفل میں، لیکن قربانی جو ہے اس کا وہ کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ جس کے پاس مالیت ہے وہ تو قربانی کرے گا، اس کے اوپر لازم ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنی طرف سے کیا کریں، اپنے والد کی طرف سے کر دیں، تو آپ کو اگر گنجائش ہے تو والد کی طرف سے بھی کر دیجئے، لیکن واجب آپ کے ذمہ ہے، آپ اپنی طرف سے ضرور کیجئے، والد کے لیے بھی ہو سکے تو بہت اچھا ہے، نہ ہو سکے تو ان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ جی، سلیم الدین صاحب فرمائیے۔ سلیم بھائی سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ چاہ رہا کہ جب میں نے حصہ لیا ہے تو حصہ لینے میں کہ میں اپنے نام سے لے سکتا ہوں یا اپنے والد کے نام سے لے سکتا ہوں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لے سکتا ہوں؟ پہلا حصہ لیا میں نے۔ یہ بتائیے، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہے ہیں؟ جی۔ اس کے بعد آپ کے پاس مزید استطاعت ہے تو آپ اور حصے لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس ایک ہی قربانی کی گنجائش ہے اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، تب تو ایک ہی قربانی اپنی طرف سے کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی پیش کی تھی اپنی امت کی طرف سے، اور یہ فرمایا تھا کہ پروردگار ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، پروردگار یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکیں گے۔ پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا، پوری امت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بتائی ہوئی تعلیم ہے کہ جس کے اوپر واجب ہے وہ کرے، اس کے بعد مزید گنجائش ہے تو حضور کو بھی یاد کرے، اپنے والدین کو بھی یاد کرے، اوروں کو بھی کرے، لیکن اگر ایک ہی حصہ آپ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اپنی طرف سے کیجیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سیدہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سیدہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، 11 منگل اللہ الصمد پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ بیچ میں چھوڑ سکتے آپ؟ ذرا سوال دہرائیے۔ اللہ الصمد 11 منگل پڑھنا بلکہ ہمارے گھر کے پاس بولے پریشانی کے واسطے، اللہ الصمد پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، الصمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص ناموں میں ہے، اور بعض حضرات نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے، اور سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے، لیکن جہاں تک قرآن حدیث کی بات کا تعلق ہے اس میں منگل کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ کسی کے تجربے میں آیا ہوا کوئی معمول ہو تو اس کے بارے میں ہم کوئی منع نہیں کر سکتے، ان کو آپ کو مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک اور درکار ہے ناظرین، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے ناظرین۔ سیدہ صاحبہ کا ایک سوال اور ہے جو انہوں نے بریک کے دوران درج کروا دیا، اور سوال بہت اہم ہے مولانا صاحب۔ انہوں نے کہا ہے، جیسا سوال ان کا ہے کہ استطاعت نہیں ہے قربانی کی، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دل تو ہے، جذبہ ہے، جی دل بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے۔ استطاعت نہیں ہے تو بہت اچھا جذبہ ہے یہ، اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر واجب نہیں ہے تو تم ہرگز نہ کرو۔ اگر ہمارے پاس کوئی، ہم نے دیکھا کہ کچھ سامان ایسا ہے جس کو ہم نکال دیں تو ہمارا کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہم نے وہ سامان بیچا اور اس سے جانور لیا یا بڑے حصے میں، بڑے جانور میں حصہ لے لیا،
تو آپ یہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں غیر فرض چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. بہت اچھا جذبہ ہے, آپ کیجئے. واجب نہ ہوتے ہوئے بھی کریں گی تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. بالکل مولانا صاحب, اور یہ وہ یادگار ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ وہ سنت ہے جو انہیں ایک بہت بڑے اعزاز اور ایک بڑے امتحان میں, جس کو کہتے ہیں سرخرو ہونے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. مولانا صاحب, جب اپنے قوم کے پاس وہ گئے اور انہوں نے صنم کدے میں جو ان بتوں کی جو حیت قضائی ہوئی, اس کے بعد قوم لوٹ کر آئی اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ حرکت کس کی ہے, جبکہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ ایک شخص ہے, ایک لڑکا ہے جو ابراہیم کہلاتا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم, ابراہیم بتاؤ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی. انہوں نے کہا اس سے پوچھو جو بڑا کھڑا ہوا ہے, کلاڑی تو اس کے کاندھے پر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مارا ہے یا اس نے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کاندھے پہ جو کلاڑی لیے ہوئے کھڑا ہے اور ان کا سب کا بڑا ہے, پوچھو ان سے, کوئی بات ہو گئی ہوگی, لڑ پڑے ہوں گے. اصل تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے, اصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو تمہاری حفاظت تو وہ کیا کریں گے جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے, اور کسی نے بھی توڑا صحیح. اصل پیغام یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو توڑا کس نے, اصل پیغام یہ ہے کہ جو خود ٹوٹ رہا ہے وہ کسی کے ٹوٹنے میں کیا مدد دے گا, کسی کو کیا سہارا دے گا, جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا دوسروں کو پریشانیوں سے کیا بچائے گا. اس لیے یہ پیغام ان کو دینا تھا. بالکل مولانا صاحب, بات کو آگے ضرور بڑھائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, اپنا نام بتائیے. ہیلو جی بھائی, اپنا نام بتائیں. السلام علیکم, میرا نام ہے مشیر احمد, میں میرٹھ سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی بھائی, مجھے جاننا ہے, جیسے ہم پہ 50,000 روپے جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے وہ ادھار میں دے رکھے ہیں جی, تو میرے پہ قربانی واجب ہے, اور قربانی اگر واجب ہے تو کن صورت میں, اس کا راستہ بتائیں. اور دوسرا سوال یہ ہے, جی جیسے چھپکلی گر جاتی ہے چادر پر اور فرش کو چل جاتی ہے تو وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے, پہلے قربانی سے متعلق سوال. جی مولانا صاحب. دیکھیے قربانی آپ کے اوپر واجب ہے اس لیے کہ جو آپ نے قرض دیا ہے کسی کو, یعنی قرض میں آپ کی رقم گئی ہوئی ہے تو وہ رقم آپ ہی کی ہے. یا تو آپ ان سے واپس لے لیجئے, یا یہ کہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 مہینے میں دوں گا, تو 1 مہینے کے لیے آپ کسی طرح سے بھی کر کے اور قربانی کر لیجئے, پھر اس میں سے اس کو ادا کر دیجئے. چونکہ وہ رقم آپ کی گئی ہوئی ہے اور آپ کی ملکیت ہے, اس لیے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. اور جہاں تک اس دوسرے سوال کا تعلق ہے چھپکلی کا, وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے, وہ خشک ہے. خشک چیز خشک ناپاک بھی ہے, اور سوکھا ہے اور کپڑے پہ گر گیا اور آپ نے ہٹا دیا تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. جی شہناز صاحبہ فرمائیے. شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہلو جی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہے. جی, فرض نماز پڑھنے کے پہلے کیا سنت پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ جی جی مجھے, اور میرا دوسرا سوال ہے کہ مجھے خواب میں ہر وقت چھوٹے بچے نظر آتے ہیں, کبھی 15 دن یا کبھی 1 مہینے میں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال, ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. خالد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا, گزارش ہے, سوال نہیں, کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور جو غریب غرباؤں کو بانٹتے ہیں اس میں یہ لوگ کیا ہے جائز جو رہتا ہے وہ نہیں دیتے, جیسے کہ چربی وغیرہ ہے, یہ ہے, یہ غریب لوگوں کو وہی زیادہ بانٹتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ واسطے اللہ کے خوف سے رہ کر کے بانٹیے. بہت اچھا سوال ہے اور بہت پیارا جذبہ ہے. جی مولانا صاحب. یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ یہ میرا سوال نہیں ہے, میری تجویز ہے, گزارش. ہاں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بات صحیح ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پیش کر رہے ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4تھے پارے کے بالکل شروع کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں قربان نہ کرو, وہ چیزیں راہ خدا میں نہ دو جو تمہیں پسند ہیں. جو چیز ہم اپنے آپ پسند کر رہے ہیں وہ چیز ہی دوسروں کے لیے پسند کرنی چاہیے. اس وجہ سے جب ہم قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں سب کو مکس کر دیجئے, جن سا ہمارے پاس رہ جائے ہم لے لیں, جن سے دوسرے کے پاس جائے دوسرے کے پاس چلا جائے, اور جتنا زیادہ اچھا ہم دوسرے کو دیں گے اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے. جی اب بہن کے سوال لے لیتے ہیں مولانا صاحب. جیسے انہوں نے کہا کہ فرض سے پہلے سنتوں کے بارے میں,
دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے بیچ میں، یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا لمن شاء، جو پڑھنا چاہے۔ تو جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ تو پڑھنا ضروری ہے، لیکن عصر کی اذان کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نماز سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں، لیکن وہ مؤکدہ نہیں ہیں، اختیاری ہیں، پڑھنے سے ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں وہ مؤکدہ سنتیں نہیں ہیں، اس لیے پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ پتہ کیجئے کہ کون سی سنتیں مؤکدہ ہیں اور کون سے نفل ہیں۔ نفل پڑھنے کی تاکید ضروری نہیں ہے، سنتیں جو مؤکدہ ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں۔ جی، خواب میں چھوٹے بچے اگر دکھائی دیتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں ایک عام بات بتا رہا ہوں، آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے ہم جو بچے ضائع کرا دیتے ہیں، حمل ہوا اور ہم نے وہ ضائع کرا دیا، وہ بچے، تجربہ یہ ہے، خواب کی دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ وہ بچے خواب میں نظر آتے ہیں، اور گویا جو بات قیامت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، موعودہ جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ وہ گویا ماں باپ سے بچے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس جرم میں تم نے قتل کیا تھا۔ جو بچے اس طرح سے نظر آتے ہیں، سینکڑوں بار کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایسے خواب زیادہ تر ان خواتین کو نظر آتے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے کوئی بچہ ضائع کر دیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آپ کی مرضی کے بغیر ضائع ہو گیا تھا، وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو آپ پیدا نہ ہونے دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو حمل ہو گیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ضائع کبھی نہ کرائیے۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین، جتنے سوالات ہمارے پاس تھے ہم نے مولانا صاحب سے ان کے بارے میں رہنمائی لے لی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی بہت سارے واقعات ابھی باقی ہیں، آزمائشوں کا ایک مرحلہ بھی اور بھی ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ آپ حاکم وقت کے پاس پہنچے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے بے جگری کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ اسے جو ہے اس کے سوالات کا نہ صرف یہ کہ جواب دیا بلکہ للکارا بھی ہے۔ یہ للکار کیا تھی یہ ہم آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال یہی کہتے ہیں کہ بلندیوں پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ تو ایمان پا لینا کمال نہیں ہے، ایمان پا لینے کے بعد، معرفت حقیقی پا لینے کے بعد پوری مضبوطی اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، یہ کمال ہوتا ہے۔ اور اس کی جس کو کہتے ہیں کہ بھرپور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی بہت ساری ادائیں، بہت ساری چیزیں ایسی اتنی زیادہ پسند آئیں کہ رہتی دنیا تک انہیں یادگار بنا دیا، بلکہ اسلامی شاعر میں وہ شامل ہیں، چاہے وہ مناسک حج ہوں، چاہے وہ عید قرباں ہو۔ تو انشاءاللہ عید قرباں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم کل بھی جانیں گے۔ آپ کے سوالات اگر اس سلسلے میں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی رہنمائی کا ذریعہ ہے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی اس سے فیضان پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے جو ہم مولانا صاحب سے چلتے چلتے جاننے کہ جن لوگوں کو اگر استطاعت عید قرباں کے دن یعنی پہلی 10 ذی الحج کو نہیں ہے، لیکن 10 ذی الحج کی شام کو ان کے پاس کچھ اتنی وسعت ہو جاتی ہے مولانا صاحب کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو کیا قربانی واجب ہے؟ بالکل قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں عید کے تیسرے دن دوپہر کے وقت اتنی گنجائش ہو گئی اور ہم فوری طور پر کوئی بکرا لا سکتے ہیں یا کوئی جانور ابھی لوگوں نے تقسیم نہیں کیے ہیں حصے، ایک حصہ ہمیں مل سکتا ہے تو اس میں حصہ لے لیں۔ اس تاریخ کے اندر جس کے پاس گنجائش ہو جائے اس کو ضرور قربانی چاہیے، اس کے اوپر واجب بھی ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑی نیکی کا موقع ہے، اس کو کھونا نہیں چاہیے۔ بالکل۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مولانا صاحب، آپ سے دعا کی گزارش ہے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین، آج کے اس تہوار کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنا، مبارک بنا۔ جو لوگ تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیاں قبول فرما لے۔ اگر ان کی نیت میں کچھ کھوٹ بھی ہے تو پروردگار تو بڑا کریم ہے، تو اپنے کرم سے اس کھوٹ کو دور فرما کر ان کی نیتوں کو خالص کر لے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار، جو لوگ دنیا بھر سے سمٹ کر اور سفر کر کر کے تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما لے، ان کے حج اور عمرے قبول فرما لے، زیارت حرمین شریفین ان کی مقبول بنا لے۔
پروردگار ان کی دعاؤں میں پورے عالم اسلام کا اور پوری انسانیت کا حصہ شامل فرما دے، ہماری دعاؤں بھی اس میں شامل فرما لے۔ الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما، آمین وصلی اللہ علیہ خیر محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین، چلتے چلتے ایک بار پھر اپنے زی سلام کے تمام ناظرین کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی خطے میں ہوں، عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اپنی میزبان کو، مولانا صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں بلا توقف 25 اہم خبروں کے ساتھ۔ تو دیکھتے رہیے زی سلام، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔